الرحیم بسم اللہ والتأخير لظهر السيف وللعصر ما لم تتغير الشمس والتأخير لظهر السيف في صحيح البخاري أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيض جهنم وللعصر ما لم تتغير الشمس وللعشاء إلى ثلث الليل وللوتر إلى آخر وقته لمن وافق بالانتباه فحسب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تاخیر وقت مستحب چل رہے ہیں اور تاخیر گرمیوں کی ظہر کے لیے کیا ہے یہ او پچھو تف پاک کی عبارت سے پیچھے ہے بے اور مستحب ہے گرمیوں کی ظہر کے لیے تاخیر صحیح بخاری شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا کرو نماز کو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یعنی مستحب ہے تاخیر ظہر کے لیے گرمی کے دنوں میں اور مقید کیا اس کو جوہرہ میں اور سراج الوہاج شرح مختصر القدوری میں اے بھی تاخیر کرنی ہے نال ایک اور کہہ دے اس صورت کے ساتھ کہ جب نماز پڑھے جماعت کے ساتھ مسجد میں اور یہ کہ ہو وہ بندہ بلاد الحارہ میں اور یہ کہ ہو شدت الحر میں ان بابیاں عقیدہ لائیں نے دومن بتائیں ٹھنڈی کر کے پڑھنی اور رد کیا اس کا صحب باہر نے صحب وغیرہ نے اور فتویٰ دیا انہوں نے مطلقاً ابراد کے استحباب کا کہ سردیوں میں جماعت نال پڑھے کلا پڑھے سخت گرمی ہوئے بارش پئی ہوئے جڑا بھی موسم ہے گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا یہ مستحب ہے مطلقاً کیوں جی لے اطلاق روایات تمہارا اختلاف ہے وہ حد ٹھنڈا کرنے کی یہ کہ پڑھ لے مثل سے پہلے یہ کہ مثل سے پہلے قولو فی صحیح البخاری اور اسی طرح روایت کیا اس کو مسلم ابن ماجہ امام نسائی ابن خزیمہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحیح بخاری میں ہے ایک اور حدیث بھی کہ رسول اللہ اتسنا حکم ابردو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سخت ہوتی گرمی تو سرکار نماز کو ٹھنڈا کرتے اور جب سخت ہوتی سردی تو سرکار نماز کو جلدی پڑھتے جی جلدی یعنی اول وقت اور باب میں اخبار کثیرہ قولیہ بھی ہیں اور آندھنے اس کے ساتھ باطل ہوگی تعویل بعض شافعیہ کی کہ مراد ابر دو سے نماز پڑھو گرمی کے وقت میں اور ٹھنڈا کرو گرمی کو نماز کی ادائیگی کے سبب سے اے جڑی توجیہ کی تھی نا بھی شہزادگی ہے
کی ہے وہ ناقے دا مطلب ہے وے بے نماز پڑھو تو نماز نال ٹھنڈک محسوس کرو بھی اے سونے فرمایا کہ ابردو بالصلاۃ فإن شدۃ انہیں توجیہ کی تھی تو ہن بھی اے توجیہ جڑی ہے نا اے بے باطل ہو گئی جی اچھا وہ تو نہیں مندے باطل وہ تو اپنی توجیہ تو قائم نہیں اور مجمع البحار میں ہے بڑی لغت دی بے مثال کتاب سبحان اللہ علامہ فتنی دی کہ الفیح یہ شیول حر ہے گرمی دا پھیل جانا کہا جاتا الفوح من فاحت القدر تفوح و تفیح ہو جدو جوش مارے ابلے واہ ہوا اور یہ ہے علت و شرعیت الابراد ٹھنڈک کے مشروع کرنے کی ہونے کی یہی علت ہے کیونکہ گرمی کی شدت سلب کر لیتی ہے کس کو یا اس لیے کہ یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا تو پس نہیں حاصل ہوگا اس میں نہیں حاصل ہوگی اس میں طلب بالمناجات تو وہ تو ہو گیا تو ہن جڑی مسیتاں پکیاں اے سی لگے نے جی اتنے 3 بجے پڑھو تا بھی وہی ماحول ہے تے جے 1:30 بجے پڑھو تے وہ نہیں ٹھنڈک ہے جی باقی پھر اس مسئلے ہوتے عمل ہے کہ بھی سردیاں تھوڑی جلدی تے گرمیاں تھوڑی لیٹ باقی بھی جڑی علت ہون او نہ مسیتاں تو کوئی نہیں کیا ہے وے اتنے تو ایک ماحول بن گیا جی مثلا چلو پاکستان نے تو باقی ملکاں دی ساریاں مسیتاں 24 گھنٹے اے سی چلتے ہیں عرباں دے سارے ملکاں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی اور عصر کے لیے اور مستحب ہے عصر کے لیے جب تک نہ متغیر و صورت عصر کی نماز کو سورج کے متغیر ہونے سے پہلے تک یعنی سلام تغیر تو پہلے پھر جائے اس تک تاخیر کرنے کی یہ مستحب ہے والعصر یعنی مستحب ہے عصر کے لیے سردیاں ہوں یا گرمیاں اس میں تاخیر مستحب ہے مگر بادل والے دن میں مگر اون دسے ہوں کڑیاں شڑیاں بن گئے ہوں رولا کوئی نہیں جی اچھا یہ کنا کو مؤخر کرے بادل والے دن کی گل نہیں وہ تو بکھرا ہو گیا واپس چلو یہ کہ مؤخر کرے عصر کو عصر کے اول وقت سے جب تک نہ متغیر و شمس وہ کنا اندازہ لگایا اس کا بعض فقہاء نے بہیں طور کے باقی رہ جائے اندازہ ایک نیزے کا جی جب تک باقی ہو اندازہ ایک نیزے کا تو نہیں ہوتا اور اس سے کم ہو تو متغیر ہو جاتا ہے اور امام نخی اور امام ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اعتبار کیا جائے گا تغیر کا اس کی روشنی چٹی ہے یا پیلی ہونی شروع ہو گئی ہے اسی کے ساتھ قول کیا امام حاکم شہید نے پس جب آ گیا تغیر جی تے بیٹھا رہا تو مکروہ ہے نماز کا ادا کرنا بالاتفاق امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الحجج میں فرمایا ہے کہ قال ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تاخیر کرنی عصر کی نماز کی، بسم اللہ الرحمن، افضل ہے عصر کی تاجیل سے جب کہ پڑھ لی جائے حالانکہ سورج بیضا نقیہ لم تتغیر ہو۔ جی، اور اسی پر تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کوفہ میں، اوہی کردے سن، دلیل دیندے نے، اخبرنا محمد بن ابان ابن صالح عن حماد عن ابراہیم النخعی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ادرک تو اصحاب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلون العصر فی آخر وقال اہل المدینہ و مالک، یہ فرماتے ہیں التاجیل بہا افضل من، قال محمد رحمہ اللہ قد جات فی ھذا، ان دے وجہ آثار موجود ہیں اول۔ بہرحال وہ شے کہ اس پر اصحاب ابن مسعود رضی اللہ عنہم ہیں، پس تاخیر ہے۔ اچھا جی، تعلیل بیان کی ہے صاحب ہدایہ وغیرہ نے عصر کی تاخیر کی افضلیت کی، بائیں طور کہ اس تاخیر میں تکثیر نوافل ہے، کیوں؟ باوجہ مکروہ ہونے نوافل کے صلاۃ عصر کے، اندنے یہ تعلیل حسن ہے، حقدار ہے کہ اس کو لیا جائے۔ اور اسی طرح اتباع کرنی بے اصحاب عبداللہ حسن ہے، اگر نہ ورود ہوتا حدیث صحیحہ کا جو مروی ہیں سنن اور صحیحین وغیرہ میں، جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب جلدی کرتے تھے عصر کی، سنیں جی۔ اور تحقیق ذکر کیا ہم نے کچھ اس مسئلے کی تحقیق سے تعلیق الممجد میں، اور زیادتی اس کی مفوضہ علت سے آیا ہے۔ ساڈا جڑا نظام ہے نا عصر والا، وہ جوں ہی زور دا وقت ختم ہوتا ہے نا 2 مثل تے 5 منٹ بعد اذان ہے 15 منٹ دے تے ساڑھی 12 مہینے عصر اول وقت ہے، امام صاحب دے وقت دے مطابق کندے ویچے عشاء بھی تے مغرب بھی، صرف صبح وچ سفار ہے تے یا زور اچ کو وعدہ کٹ ہے، وہ بھی اس مسیتے جیڑی کسے مدرسے دی نہیں تے مارکیٹ دی نہیں۔ مارکیٹ دیاں مسیتاں، بینکاں دیاں مسیتاں انہاں ٹائم پکا رکھیا ہوندا 12 مہینے 1.5 یا 1 جیڑا بھی ساڈا جی دفتری ٹائم ہے جی، وہ کوئی بہرحال شریعت نو تے نہ تابع کیتا جائے جی، اپنے نظام نو ٹالیا جائے نا شریعت تا، نہ کہ شریعت نو اپنے نظام دے، چونکہ ہمارا نظام یہ اس لیے ہم نماز اس وقت پڑھیں گے جی، جی بات ہے یار، ترجیح پھر اپنے آپ کو دی نا، بات تو یہ ہے کہ ترجیح دیں شریعت کو، اور مستحب ہے تاخیر گرمیوں کی ظہر کے لیے، صحیح بخاری میں ہے، ٹھنڈا کرو نماز کو۔ ہون اگر باسببیہ بناؤ تو شفافے دی توجیہ بن دیئے کہ ٹھنڈک حاصل کرو نماز کے سبب سے، مانا بن دے نا، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے، اور مستحب ہے عصر کے لیے جب تک نہ متغیر ہو سورج، جی۔ اور مستحب ہے تاخیر گرمیوں کی ظہر کے لیے
صحیح بخاری میں ہے ٹھنڈا کرو نماز کو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے باب سے ہے. بسم اللہ تاخیر عصر کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ کریم. اور تاخیر اور مستحب اور تاخیر مستحب ہے عشاء کے لیے رات کے تہائی حصے تک. غروب شمس تو صبح صادق تک اندر 3 حصے کرو تو جڑا پہلا حصہ ہے نا اندر آخر تک مؤخر کرنا جی بھی او ہو جائے نا پہلا حصہ پھر نماز الائے. اور تاخیر مستحب ہے وطروں کے لیے رات کے آخر وقت تک لیل کے آخر وقت تک او صبح تک صبح صادق تک. لیکن یہ تاخیر وطروں کی مستحب ہے اس کے لیے جو وثوق کرتا ہے جاگنے کے ساتھ فحسبو پس بس جی. بالعشاء اور مستحب ہے عشاء کی نماز کی تاخیر گرمیاں ہوں یا سردیاں رات کے اول ثلث تک باوجہ حدیث. سونیا فرمایا اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ان اشق علی امتی تو البتہ میں حکم دیتا ان کو عشاء کی تاخیر کا رات کے اور ایک روایت میں رات کے اور صحیح ابن حبان سنن ترمذی وصححہ نصف تک بھی ہے. آخرہ جاؤ ترمذی و ابن ماجہ و ابو داود والبزار وغیرہ. راز اس میں تکثیر الجماعت ہے. کیا ہے؟ اور قطع کرنا ثمر کا. ثمر وہ دنیاوی باتیں ہیں جو ممنوع ہیں صلاۃ عشاء کے بعد. جی بھئی یہ ثلث میں پڑھیں گے تو اب نیند آ جائے گی سو جائیں گے نہیں. دنیاوی حدیث دنیاوی جو ممنوع منع کیا گیا اس سے کس کے بعد بجاؤ حدیث کے روایت کی ہے ستہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے تھے سونا صلاۃ عشاء سے پہلے اور ناپسند کرتے تھے بات کرنی عشاء کے بعد. پیچھے پڑے آ جائے بھی ہو یا آگے آ جائیں گے میں اے بھی کوئی مہمان یا بیوی نال کوئی ضروری گل دینی کتاباں دا مطالعہ کو سبق پڑھنا پڑھانا قرآن شریف وہ تو داخل ہو گیا. ویسے جڑا ہن شریعت جڑی چیز دے دا سانو سمجھایا گیا ہے میں سونے اس نو پسند نہیں فرمایا. والوتر اور مستحب ہے وطر کی تاخیر آخر لیل تک صبح صادق تک یعنی صبح صادق تو پہلے پڑھ لوے. اگر امن ہو وطروں کے فوت ہونے سے اور اعتماد کرے اپنے جاگنے کا وگرنہ پس وطروں کی ادائیگی فاداؤہ اول لیل اس کو فرضہ تو بعد ادا کر لوے. باوجہ حدیث کے سونیا فرمایا کہ بناؤ اپنی آخری نماز رات کی اور رات ختم ہون جے نیڑے آوے دا آخری نماز کیا بناؤ وطر بناؤ. اخرجہ الشیخان.
اور بوجہ یہ تو ہو گیا بھی آخر تے دوسری حدیث فرمایا وہ جو خوف کرے تم میں سے یہ کہ نہیں جاگے گا آخر لیل سے، پس چاہیے کہ وطر ادا کر لے اول لیل سے، اور وہ جو طمع کرے تم میں سے یہ کہ جاگے گا تو چاہیے کہ وطر ادا کرے آخر لیل۔ کیونکہ صلاۃ آخر لیل مشہودہ ہوتی ہے۔ جی قرآن پاک مشہود کیا معنی ہے، کیا تفسیر ہے؟ 15ویں سپارے چ پڑھی، فرشتے حاضر ہوندے نے، قبولیت دا وقت ہے، مختلف گلاں نے جی، اور یہ افضل ہے، یہ اچھا پیچھے حدیث رہ گئی حاشیت فان ابی برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر العشاء الی ثلث اللیل ویکرہ النوم قبلہا، سرکار خود اس طرح کرتے تھے، یہ فعل آ گیا، وہ قول آ گیا۔ بسم اللہ اخرجہ مسلم و احمد۔ اچھا جی مسئلہ بہار الجمعہ پس نہیں مستحب جمعے کے لیے ابراد بلکہ تاجیل سیفن و شتان ہے، تصریح کی ہے اشباب النظائر میں، کس میں؟ اور تاخیر مستحب ہے عشاء کے لیے رات کے ثلث تک، اور تاخیر مستحب ہے وطروں کے لیے رات کے آخر وقت تک اس شخص کے لیے جو وثوق کرتا ہے جاگنے کے ساتھ، پس بس جی۔ اور مستحب ہے تاخیر عشاء کے لیے رات کے ثلث تک، اور مستحب ہے تاخیر وطر کے لیے رات کے پس بس تو کونے نے بیان کیتا بھی یہ وطراں دی گل ہے، فرضاں دی گل ہے نہیں، بس بھی وطراں نال تعلق ہے، بھی آخر تے مستحب ہے، فرض لیٹ کرنے مکروہ جی۔ اور مستحب ہے تاخیر وطر کے لیے، وطروں کے لیے رات کے آخر وقت تک، اس کے لیے جو وصول کرے جاگنے کا پس بس جی۔ والتعجیل لظہر الشتاء والمغرب ویوم غیم یعجل العصر ویوم غیم یعجل العصر والعشاء ویؤخر غیرہ، اور تاجیل اور مستحب ہے تاجیل سردیوں کی ظہر کے لیے، اور مستحب ہے تاجیل مغرب کے لیے مطلقاً ہے میں، والتاجیل لظہر الشتاء بوجہ اس کے جو گزر گئے حدیث فعلی سے، اور بوجہ حدیث کے سونے فرمایا افضل الاعمال کون ہے الصلاۃ، اور لکھیا جے فان ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، قال الصلاۃ لأول وقتها، اول وقت میں جی۔ اخرجہ الحاکم والترمذی، اور دوسری حدیث ہے اول الوقت رضوان اللہ، نماز کا اول وقت اللہ کی رضامندی کا وقت آئے، ہائے 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 ہائے، بلے 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 بلے۔ اخرجہ البیہقی والدارقطنی والترمذی وسند ضعیف۔ اور معاذ مستحب ہے ابراد گرمیوں میں باوجہ آخر کے، اور نہیں پائی گئی وہ کس میں؟ ان دی وجہ بھی گرمی دباب جی۔ والمغرب یعنی مستحب ہے تاجیل مغرب کی مطلقاً،
باوجہ حدیث کے کہ سونیا فرمایا مسلسل رہے گی میری امت خیر کے ساتھ جب تک نہ مؤخر کرے گی مغرب کو یہاں تک کہ ستارے تشبیک کر لیں، چوکھے چڑھ جان، ستارے چنگے نظر آ جائیں، اس وقت تک جب مؤخر نہیں نہ کرن گے تو کی ہون گے؟ خیر پر رہے۔ اخرجہ ابو داود والحاکم وصححہ وابن ماجہ۔ پتر ساری زندگی گزر گئی تو ایک گل نہ سمجھ آئی کہ ساری خیر، ساری بھلائی، سارا سکون جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہے۔ ایک گل نہ سمجھ آئی، ہوراں چکراں چ پے رہے تو ہوراں تحقیقاں چ بڑے رہے تو زندگی ہتھوں نکل گئی، بس کوئی شے نہیں رہ گئی پلے۔ ہائے ہائے، واپس چلو۔ اور بادل والے دن جلدی کرے عصر کی، ویسے مستحب ہے تاخیر عصر کی 12 مہینے۔ بادل والے دن جلدی کرے عصر کو اور عشاء کو، اور مؤخر کریں ان دونوں کے غیر کو۔ بادل والے دن فجر، ظہر اور مغرب، ان میں تاخیر ان جناب کہ وقت تو پہلے ہی نہ ہو جان، بدل پتہ کو نہیں لگا۔ تو یہ جو دو ہیں کون؟ ان میں کیا کرے؟ عشاء اس واسطے پیچھے پڑی جی دلیل بھی بدل ہے تو بندے کو نہیں ہونے، ایک دو ہونے جماعت ہی ختم ہو گئی۔ اثر یہ بھی کدھر لیٹ ہی نہ ہو جب مکروہ وقت جی، سمجھ گئے ہو؟ اور دیکھو وَيُؤَخِّرُ غَيْرَهُمَا، یہ بات اس لیے کہ سمجھیں عشاء کی تاخیر میں تقلیل جماعت ہے، ہاں بچ واؤ نہیں ہونی چاہیے تھی، لِأَنَّ فِي تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ تقلیل الجماعت، کیا سنیں بھی اس میں کیا ہو جائے گی؟ اللہ تبار الماتر بے چونکہ بدل بنے ہیں تو بارش آ سکتی ہے۔ وفی تاخیر العصر، اب کو کو نہیں نہ عصر کی تاخیر میں وہم کیا جائے گا عصر کے وقوع کا وقت مکروہ میں، تا جلدی کر لو۔ پس اس لیے مستحب ہے تاجیل ان دونوں کی، کن کی؟ عشاء کی، بس تو باقی رہ گئی یہ تین، اور نہیں اس طرح باقی صلوات میں، فجر میں، ظہر میں اور مغرب میں۔ پس مؤخر کی جائے ہر ایک واسطے بچنے کے، ہر ایک کے وقوع سے قبل الوقت، اور مستحب ہے تاجیل سردیوں کی ظہر کے لیے، اور مستحب ہے تاجیل مغرب کے لیے، اے مطلقاً نہیں، اور بادل والے دن جلدی کرے، اور مکلف ہو عصر کو اور عشاء کو، اور مؤخر کرے ان دونوں کے غیر کو۔ بسم اللہ بادل والے دن جلدی پڑے عصر اور عشاء، اور مؤخر کرے ان دونوں کے غیر کو۔ فصل فی الاوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ، فصل ان اوقات کے بیان میں کہ مکروہ ہے ان میں نماز۔ فصل ان اوقات کے بیان میں کہ مکروہ ہے ان میں نماز، جن میں نماز مکروہ ہے، یہ کام کٹھا چلنا ہے جی۔ ولا يجوز صلاة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة عند طلوعها وقيامها وغروبها إلا عصر يومه۔
فقد ذكر في كتب أصول الفقه أن الجزء المقارن للأداء سبب لوجوب الصلاة وآخر وقت العصر وقت ناقص إذ هو وقت عبادة الشمس فوجب ناقصا فإذا أداه كما وجب فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تقصد وفي الفجر كل وقته وقت كامل لأن الشمس لا تعبد قبل الطلوع فوجب كاملا فإذا اعترض الفساد بالطلوع تقصد لأنه لم يؤدها كما وجب. اچھا جی، اور نہیں جائز کوئی نماز اور نہ سجدہ تلاوت اور نہ صلاۃ جنازہ زکا کے طلوع کے وقت، زکا جان دیں، سورج کے طلوع کے وقت، سورج کے قیام کے وقت، اور سورج کو نہیں رکنا ہنج مجاز ہے بھئی جس لئے سایہ آکے رکیا ہوتے، اور سورج کے قیام کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت، مگر عصر اس دن کی عصر لیٹ ہو گئی ہے تو وہ سورج جب غروب نہیں ہویا تو شروع کر دیتی ہے، غروب ہو گیا ہے، عصر فاسد کو نہیں ہوئی، سمجھ گئے؟ او دھیان ہوئے ولا یجوزو یعنی عدم جواز صلاۃ نفل ہو یا اور صلاۃ جنازہ اے بتنا وقتیں ٹھیک باوجہ حدیث حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 گھڑی 3 وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہمیں یہ کہ نماز پڑھے ہم اس میں یا جنازہ پڑھے ہم بے قبر میں داخل کریں ان وقتوں میں اپنے موتا کو، مراد جنازہ پڑھنا جس وقت کے سورج طلوع ہو بازغتاً، جی جس وقت کے سورج چڑھ جائے، سارے دا معنی حتیٰ کہ بلند ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور جس وقت قائم ہو ظہیرہ کا قائم، جس وقت پیر نسایہ کھلو جائے حتیٰ کہ ڈھل جائے، اور جس وقت سورج نیچے جھکے غروب کے لیے حتیٰ کہ غروب کر جائے۔ اخرجہ اصحاب السنن الاربعہ و مسلم پنجام وچ۔ اچھا جی یہ پیچھے نق برا ہے، مراد نہج بقول ہی یہ کہ ہم قبروں میں داخل کریں ان وقتوں میں اپنے موتا کو، مراد اس سے صلاۃ جنازہ ہے کیونکہ دفن ان 3 وقتوں میں نہیں مکروہ، جنازہ پہلوں پڑھیا ہوئے 3 وقتیں دفن کرنا مکروہ نہیں۔ اشارہ کیا اس کی طرف امام ترمذی نے جس وقت کے لائے ہے حدیث کو، ان کی اشارہ کے تو نہ کہ باب بدہ ہے فی باب کراہیت صلاۃ الجنازہ عند طلوع الشمس و غروبہا، اے باب بن کے نا پھر اے حدیث لے آندی تو پتہ لگا بھی اس حدیث دا اے معنی ہے بھی اس وقت صلاۃ جنازہ نہیں۔ اچھا جی باقی سجدہ تلاوت دھیان ہوئے، بہرحال عدم جواز سجدہ تلاوت کا ان 3 وقتوں میں، پس اس لیے کہ سجدہ نماز کے ایک رکن نماز دا، اور معنی عدم جواز کا سجدہ تلاوت میں کراہت نہ، ان سب کے اندر، ان سب میں عدم جواز کا معنی کیا ہے؟ اچھا ایک کا شروع کر دیئے تو منعقد ہو جاندے لیکن نہیں، بہرحال انعقاد فرضاں دی تفصیل ہو رہے، بہرحال انعقاد اور عدم انعقاد اس کا، پس اس میں پس ذکر کیا گیا در مختار میں وغیرہ میں یہ کہ
منعقد ہو جائیں گے نفل ان اوقات میں شروع کرنے کے ساتھ، لیکن نفل شروع کیتے شروع ہو جان گے، اور نہیں منعقد ہوں گے فرض، اور وہ جو ملحق ہیں فرضوں کے ساتھ یہ منعقد نہیں ہوں گے، نفل منعقد ہو جائیں گے۔ او وما ہوا ملحق بھی کہڑے نے، جیسا واجب لعینی جیسے وطر، اور نہ سجدہ تلاوت اور نہ سجدہ تلاوت کیڑا کہ تلاوت کی گئی آیت اس کی وہ نہ وقتیں نہیں کی تھی، اور حاضر ہوا جنازہ ان اوقات سے پہلے، جنازہ حاضر کیتا ان وقتاں تو پہلے تے پھر لیٹ کیتا تے وقت ہو گئے، ہون نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ لے وجوب ہی کاملاً، پس اگر سجدہ تلاوت اور جنازہ واجب ہوں دونوں ان وقتوں میں، تلاوت ہی اس وقت کی تھی یا صلاۃ جنازہ حاضر ہی اس وقت کیتا، تو کیا ہے؟ نہیں مکروہ کرنا دونوں کا تحریماً، اور نہیں خالی کس سے؟ تنزیز۔ سمجھایا کہ بھی کنی باری بھی کسی جنازہ کروں چک لیا تے نال ہی پڑھنا سی باہر پلاٹ وچ، تے انہاں غروب دے وقت لیندا جس لے سورج پیلا ہو گئے، یا استوا دے وقت یا سورج دے چڑھن دے وقت نکلدا پیا تو نہ جنازہ لیندا، تے کی حکم ہے؟ پڑھو اقرا تے تنزیہ بات تو بعد۔ قولہ الا عصر یومہ، مگر اس دن کے اثر، یعنی جائز ہے اس دن کے اثر کی ادائیگی غروب کے وقت، نہ کہ غروب کے علاوہ، جی نہ کہ اثر کے علاوہ۔ اثر بھی پچھلی قضا نہیں، اج دی جڑی اثر رہ گئی نا وہ سورج دے غروب دے وقت پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ قضا کی اس نے اثر یوم آخر کی، جی یہ نہیں ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ واجب ہوئی تھی کامل، پس نہ ادا کرے ناقص۔ پس تحقیق ذکر کیا گیا ہے اصول فقہ کی کتب میں، کس میں؟ توضیح، تغییر التنقی، مرآت الاصول، شرح المنار لابن ملک، شرح المنار لابن العینی، انہاں وچ ملا جیون دا نام کو نہیں آیا ہیں۔ اور تحقیق ذکر کیا گیا ہے اصول فقہ کے کتب میں کہ یہ کہ جز ایسی جز جو مقارن للادا ہے، یہ جز سبب ہوتی ہے کس کے لیے؟ کئی باری یہ گل پڑھ چکے ہو جڑی نال جز مقارن، آخر تے آ کے جز رک جاندی ہے جس تو بعد وقت اگا نہیں چل سکتا۔ ہن سنو، اور اثر کا آخری وقت کیوں نقصان کیے؟ کیونکہ وہ وقت ہے سورج کی پوجا کا، سورج نو پوجا والے سجدہ کر دیں، تو پس واجب ہوئی اثر ناقص اگر انہیں ہن شروع کی تھی۔ پس جب ادا کیا اس نے اثر کو، تو ادا کیا اس نے اثر کو جیسے، چونکہ سبب ناقص ہے، لہٰذا پس جب پیش آ گیا فساد غروب کے سبب سے، تو اثر فاسد نہیں ہوگی، جی میں ہوئی سی میں پڑھ دیتی۔ پس اچھا، اور فجر میں کل وقت فجر کا وقت کامل ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ سورج نہیں عبادت کیا جاتا طلوع سے پہلے، تو پس تو آخری وقت تک جڑا سبابیوں کی یہ کامل ہے، پس واجب ہوئی ہے فجر کامل، پس جب پیش آ گیا فساد طلوع کے سبب سے، تو کیا ہو جائے گی؟ اس لیے کہ نہیں ادا کی اس نے فجر جیسا کہ واجب ہوئی تھی۔ فصل
ان اوقات کے بیان میں کہ مکروہ ہے ان میں نماز اور نہیں جائز کوئی نماز اور سجدہ تلاوت اور صلاۃ جنازہ سورج کے طلوع کے وقت اور سورج کے قیام کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت مگر اثر ان دن کی پچھے پکوائیاں نے ساریاں گلاں پھر پل پل گئیاں پس تحقیق ذکر کیا گیا ہے کتب اصول فقہ میں یہ کہ جز ایسی جز جو مقارن ہے ادا کے لیے یہ جز سبب ہے وجوب صلاۃ کے لیے دی شرح رہندی نہیں جا باجیو چلو منع کر لو ایک باری ایک منٹ یار اور تو پھر بات کری میں نے پڑھ کے شرح اور آخری وقت اثر کا وقت ناقص ہے کیونکہ وہ وقت ہے سورج کی عبادت کا سورج دی پوجا کر دینے لوگ کی نعوذ باللہ پس واجب ہوئی اثر ناقص پس جب ادا کیا اس نے اثر کو تو ادا کیا اس نے اثر کو جیسے واجب ہوئی پس جب پیش آ گیا فساد غروب کے سبب سے تو نہیں فاسد ہو گیا اثر اور فجر میں فجر کا کل وقت کامل ہے اس لیے کہ سورج نئی عبادت کیا جاتا طلوع سے پہلے اس پاسے تے پیلا ہوندہ ہے تو عبادت شروع ہو جاندی جڑے سورج نو پوجدے نے ادھروں چڑھدا ہے تو شروع کر دینے پہلے نہیں پس واجب ہوئی فجر کامل پس جب پیش آ گیا فساد طلوع کے سبب سے تو فاسد ہو جائے گی فجر اس لیے کہ نہیں ادا کیا اس نے فجر کو وہ صلاۃ فجر جیسا کہ واجب ہوئی تھی توضیح اس کی یہ ہے فقط ذکر فی کتب اصول الفقہ توضیح اس کی یہ ہے کہ تحقیق ثابت ہے علم اصول میں وہ علم اصول کے باعث کی جاتی ہے اس میں ادلہ اربع سے کتاب سنت اجماع قیاس سے احکام کے استنباط کی حیثیت سے ان چاروں سے ان دے وچ کی ثابت ہے اے ثابت ہے وچ بطور فائدہ گل آ دی تھی نا کہ بے شک وجوب صلاۃ کا سبب وقت کی جز ہے جو متصل ہے کس کے ساتھ ایک اور معلوم سے ہے یہ بات کہ وہ جو واجب ہو ان الواجب واجب ہوتا ہے اپنے وجوب کے مطابق جمیں دا واجب ہویا ہے نا انہوں پھر اومی پورا کرنا ہے پس جب ہے سبب اس کے وجوب کا ناقص تو ہوگا وجوب بھی اس کا اور جب ہو سبب اس کے وجوب کا کامل تو ہوگا وجوب بھی اس کا اور عصر کا آخری وقت سورج کے اسفرار کے وقت کیا ہے یہ اور اچھا سوال میں وقت کی نقصان آ گئے جواب نہیں ہے وقت کا نقصان فی نفس ہی کیوں اس لیے کہ اوقات تو سارے برابر ہیں نہیں ہے کوئی شے اوقات سے فی نفسی بعض نقصان اس میں باوجہ ہونے اس وقت کے وقت عبادت پس عبادت اس میں پہنچانے والی ہے کس کی طرف اے بجائی اور وہ کون تشبیہ ان چیزوں سے ہے کہ اعتراض کیا جائے اس سے تشبیہ بالکفار سے تو جو چسکا ہی چڑھ جائے بھی کافرانہ کے لباس ہون آئے وہ میرے او یارو پس جب
ہے وقت ناقص تو واجب ہوئی وہ نماز ناقص، پس جب شروع ہوا اس نماز میں اور غروب ہو گیا سورج نماز کے اثناء میں تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی، اس لیے کہ وجوب نماز کا تھا ناقص باسباب جز کے، ایسی جز جو متصل ہے صلاۃ کے شروع کے ساتھ، اور نہیں اس طرح وقت فجر کا اور باقی نمازوں سے، کیونکہ آخری وقت ان کا نہیں ہے کسی ایک نماز دا بھی، پس ہوگا وجوب صلاۃ ان میں شروع کے وقت اس گھڑی میں کیا ہوگا وہ کامل ہوگا، تو اب کمال سے ادا ہو سکتا ہے نقصان سے نہیں، پس نہیں ادا ہوگا نہ ادا کرے نہ کس کو نہ کسن۔ جی فصل ان اوقات میں کہ مکروہ ہے ان میں نماز اور نہیں جائز نماز اور سجدہ تلاوت اور صلاۃ جنازہ سورج کے طلوع کے وقت اور سورج کے قیام کے وقت اور سورج کے غروب کے وقت مطلب اس دن کی اثر، پس تحقیق ذکر کیا گیا اصول فقہ کی کتب میں یہ بات کہ جز ایسی جز جو مقارن ہے ادا کے وہ سبب ہے وجوب صلاۃ کا، اور اثر کی وقت کا آخر وقت ناقص ہے کیونکہ وہ وقت ہے سورج کی عبادت کا، بس واجب ہوئی اثر ناقص، پس جب ادا کیا اس نے اثر کو تو ادا کیا جیسا کہ واجب ہوئی، پس جب پیش آ گیا فساد غروب کے ساتھ تو نہیں فاسد ہوگی، اور فجر میں اس ہر وقت اس کا وقت کامل، کل وقت اس کا وقت کامل ہے، اس لیے کہ سورج نہیں عبادت کیا جاتا طلوع سے پہلے، پس واجب ہوئی فجر کامل، پس جب پیش آ گیا فساد طلوع کے ساتھ تو فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ نہیں ادا کیا اس نے اس کو جیسا کہ واجب ہوئی۔ فَإِنْ قِيلَ هذا تعلیل فی معرض النص وهو قوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ادرک رکعتا من الفجر قبل الطلوع فقد ادرک الفجر ومن ادرک رکعتا من العصر قبل الغروب فقد ادرک العصر۔ قلنا لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهي الوارد عن الصلاة في الأوقات الثلاثة رجعنا إلى القياس كما هو حكم التعارض، إذ القياس يرجح هذا الحديث في صلاة العصر وحديث النهي في صلاة الفجر، وأما سائر الصلوات فلا تجوز في الأوقات الثلاثة لحديث النهي إذ لا معارض لحديث النهي فيها۔ اگر کہا جائے کہ یہ جو تعلیل بیان کی ہے یہ نص کے معارض آ گئی ہے، نص کی جگہ میں واقع ہوئی ہے، معارض النص میں ہے، بھائی صبح جڑی ہے نا وہ واجب ہوئی ہے کامل، تو جے سورج نکل آیا تو فاسد ہو گئی ہے، یہ جڑی تعلیل ہے نا یہ نص نال ٹکرا گئی ہے۔ نص کون سی ہے؟ وہ قول ہے جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، جس نے پا لی ایک رکعت فجر سے سورج کے طلوع سے پہلے، پس تحقیق پا لی اس نے، تو ان طلوع تو پہلے ایک کوئی تو دوجی خام خواہ طلوع تو بعد ہونی، بات مراد بھی طلوع ہو رہا ہے تو نال رکعت بھی ہو رہی ہے، مطلب ہے جی۔ اور جس نے پا لی ایک رکعت عصر سے غروب سے پہلے، پس تحقیق اس نے پا لی، تو عصر دے بارے چ منینے ہوں تو فجر دے بارے چ کیوں نہ ہو منینے بھائی، ادھی حدیث منینے ہوں تو ادھی نہ ہو منینے جی۔ جٹا سوال پکوا دیتا جائے، مولی لکمان پیا اتنے کن پھڑ کے جواب دے بھی انہیں مننا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا جی، انہیں تو کانے چ گل پینی ہی نہیں جی۔ ہم کہتے ہیں جب کہ واقع ہو گیا تعارض اس حدیث کے درمیان اور نہج کے درمیان جو وارد ہے نماز پڑھنے سے ان تین اوقات میں، تو رجوع کیا ہم نے قیاس کی طرف جیسا کہ وہ حکم ہے، کیونکہ قیاس ترجیح دیتا ہے اس حدیث کو صلاۃ العصر میں، اور قیاس ترجیح دیتا ہے حدیث نہج کو صلاۃ فجر میں۔ بہرحال باقی ساری نمازیں ان تو علاوہ
پس نہیں جائز اوقات ثلاثہ میں، اوقات صبح تے عصر وچ تاں باقی ہون گیاں تے قضا ہی ہون گیاں نا، ادا تے عصر تے صبح دی ہونی ہے نا، بھی اے تے قضا جائز نہیں اتھے جی۔ اور استوا دے وقت ادا ہو سکتی ہے کیڑی زور، لیکن ان دی اجازت نہیں ہے، ان دی استوا دے وقت اج دی زور کو پڑھنا چاہے تے نہیں ٹھیک نہیں سمجھ آئی کی بچ بولے جملہ، میں اور کی پہنا بے جی یہ دس دے بہن بھی مر گئے ہو سکتے اور میں کی پہنا بے جی، پھر میں کیا کہ جائز ہے بھی جو ہے نا، ان دو وقتوں میں تو عصر تو آج کی ہو جاتی ہے، فجر فاسد ہو گئی ہے، بقایا نمازیں اور بہرحال باقی ساری نمازیں پس نہیں جائز ان تین اوقات میں بوجہ نہج کی حدیث کے، کیونکہ نئی حدیث کے نہج کی حدیث کے معارض اس میں کوئی ہن جڑی میں عرض کر رہا ہوں بھی عصر وچ تے فجر وچ باقی نمازاں پڑھیے تے قضا ہی پڑھنیاں نے نا، سنے ہی تے او انہاں وقتاں نہیں ٹھیک، ایک رہ گئی نماز کیڑی زور کس وقت، استوا دے وقت کسی دی بھی قضا ٹھیک نہیں، ادا دا اگر احتمال ہے تو صرف زور دا واجہ ہو بھی ادا دا احتمال اگر ہو سکتا ہے تو زور دا بھی، اس تو بعد کیڑی ادا ہونی ہونا زور ہونی تو نال ہی تو ہو جانی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے جی، کیونکہ یہاں کوئی معارض نہیں ہے نہج کا، اس لیے زور اس وقت میں نہیں جائز، وہ نہیں کھانے چپے اور میں کی سمجھایا جی چنگے میرے یارو۔ فَإِنْ قِيلَ یہ اراد ہے اس وجہ پر کہ ذکر کیا ہے اشارے نے اس کو آج دن کی عصر کی صحت کے لیے غروب کے وقت، نہ کہ صلاۃ فجر، اے جڑا فرق کیتا ہے نا اس تے اعتراض ہے کہ حدیث تے دوواں دے بارے چ نہیں، اور باقی نمازیں خلاصہ یہ ہے بھئی نہ فجر دی نماز ہو سکتی ہے نہ وقتہ میں، تو نہ کو باقی نماز ہو سکتی، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ رائے اور قیاس، کون؟ رائے اور قیاس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں دخل ہر ایک کے لیے نس کے ورود کے وقت جدو نس آ جائے نا تو پھر قیاس تے رائے و تفسیری کوئی دخل نہیں ہے، اور یہاں تحقیق وارد ہوگی ہے حدیث جو دلالت کرتی ہے صریحاً فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی مساوات کے حکم پر، اس میں کہ وہ نہیں فاسد ہوگی ہر ایک کس کے ساتھ، سورج دے طلوع نال فجر فاسد نہیں ہوئے گی تو غروب نال، تو پس تعلیل اس کے خلاف کے اس بات کے لیے ہوگی یہ تعلیل، وہ پنجابی والا مردود نہیں ہو یار، کل نہ رد کی ہوئی، ہم کہتے ہیں جواب سوال مذکور سے حاصل اس کا یہ ہے کہ تحقیق وارد ہیں یا حدیثان متعارضان، ایک وہ حدیث ہے من ادرک والی جو دلالت کرتی ہے صبح کی نماز کے جواز پر اور عصر کی، صبح کی طلوع کے وقت عصر کی، اور دوسرا ان دو حدیثوں کا حدیث ہے نہج کی نماز سے مطلقاً ان اوقات میں، اور یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، متعارض آ گئیں، اگر عمل کیا جائے دو میں سے ایک کے ساتھ تو باطل ہو جائے گا عمل، اور تحقیق ثابت ہے اصول میں یہ کہ نصفین او باجیا یہ کہ نصین جب متعارض ہو جائیں اور نہ ترجیح پائے دو کی ایک دوسرے پر تو تساقطہ ہوتا ہے، وہ تساقطہ مانا پنجابی والا نہیں بھی اے بھی نہیں بھی تو انہوں چھڑ دینا نعوذ باللہ، بھی ہوں ایک تیسرا رستہ ہے قیاس والا، اے مطلب ہے، اور لازم ہے مجتہد پر رجوع القیاس،
ہن قیاس تے نا لوی دے تے جڑے نن بندے پٹاکے وہ پٹھے پاسے بھی ہن مجتہد نے قیاس کی طرف رجوع بھی شریعت نو چھڑ کے مجتہد کہڑا میں ایک نیا قول کرنے لگا، یہ مطلب ہے بھی قیاس ہے بھی شریعت کو پوچھو بھی ایتھے کنوں ترجیح دینی، یہ قیاس کرنا ہے تے او لازم ہے مجتہد پر رجوع قیاس کی طرف، پس وہ جو موافق ہوگا قیاس کے لیا جائے گا اس کو، اور وہ جو نا موافق ہوگا قیاس کے یہاں قیاس حکم کرتا ہے بے جواز صلاۃ العصر دونا، وہ پڑھ چکو ساری تعلیل، تو پس عمل کیا جائے گا قیاس پر اور ترجیح دی جائے گی قیاس کو۔ سنیں جی گل گئی مک، مولوی ریاض نے وفی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رجوع قیاس کی طرف نسین کے تعارض کے وقت محض وہ ہوتا ہے جب کہ ناممکن ہو جمع، بہرحال جب ممکن ہو تو لازم ہے یہ کہ، اور یہاں عمل بکلیہما بائیں طور کے خاص کر لیا جائے، عصر کی نماز وقتی، فجر کی نماز وقتی، نہج والی حدیث کے عموم سے، جو نہج والی حدیث ہے نا اس کے عموم سے ان دو وقتیوں کو خاص کر لیا جائے، اور عمل کیا جائے اس کے حدیث نہج والی حدیث کے عموم پر ان دونوں کے غیر کے، اور عمل کیا جائے جواز والی حدیث پر ان دو وقتیوں میں، انج توجیہ اللہ نال پھر جواب، مگر یہ کہ کہا جائے گا کہ جواز کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے، اور نہج کی جو حدیث ہے، کیونکہ وہ تو سب نمازوں کے لیے ہے جی، تو جواز دا دو خاص نمازاں دی گل ہے مانا ادراکا، تو اور دونوں کیا ہوتے ہیں عام، اگر مخصوص البعض نہ ہو تو وہ کیا ہے خاص بھی قطعی، متساوی ہوتے ہیں قوت میں، اور تو پس نہ خاص کیا جائے گا دو کا، نہیں خاص کرے گا دو کا ایک دوسرے کو، دونوں برابر ہیں، اندنے ان دے وچ پھر اعتراض ہے کہ عام کی قطعیت مثل خاص کے یہ متفق لے نہیں ہے کن کے درمیان، کیونکہ کثیر حنفیوں سے موافقت کرتے شافیوں کی عام کے، کیونکہ شفافے کے نزدیک تو ظنی ہے، جیسا کہ وہ مبسوط ہے منتخب سامی کی شروع میں وغیرہ میں، اور مقام کے اندر تفصیل ہے جگہ اس کی پیزا ہے، وَأَمَّا سَائِرُ الصَّلَاةُ یعنی باقی نمازیں آج کی عصر کا غیر اور آج کی فجر کا غیر، فرائض سے نوافل سے ادان و قضان، ان تین وقتوں میں کوئی بھی نہیں ہے، منع ہو گیا کہ کرنا ہے۔ پس اگر کہا جائے یہ تعلیل نص کے معارض ہے، وہ معارض نص کے بھی نص کی جگہ میں ہے، یعنی نص دے مد مقابل ہے، اور وہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس نے پا لیا ایک رکعت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فجر سے طلوع سے پہلے، پس تحقیق پا لیا اس نے فجر کو، اور جس نے پا لیا ایک رکعت کو عصر سے، غروب سے پہلے، پس تحقیق پا لیا اس نے عصر کو۔ مثلا عثمان ڈٹ جاندہ استاد جی میں نہیں مانتا میں سارے دی، تو میں نے کوئی گل پینا ہے، پھر میں تو صرف اینا سی بھی جو کوئی لکھا ہے تینوں سنا دیتا ہے، بھائی جی دل مندہ ہے قبول کرو، نہیں مندہ تو بھائی جو مرضی کرو، بھی اینی ہوندی ہے، میری گل سمجھو، ایتھے نہیں الجھی دا ہو، باقی فنون میں جو مرضی تونا تن دے وے استاد، نہیں اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، دلیلہ جڑی مرضی چاڑی جاوے، ایتھے خدا واسطے تونے نہیں تننے،
ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਬਈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਬਕ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਜੀ। بھی ساڑھے نزدیک فجر فاسد ہو جائے گی، اثر رہے گی، تو جواب انہیں دے دیتا ہے جی 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 کتوں ہی ہم کہتے ہیں جب کہ واقعہ ہو گیا تعارض اس حدیث کے درمیان اور نہج کے درمیان جو وارد ہے نماز سے ان اوقات ثلاثہ میں، تو رجوع کیا ہم نے قیاس کی طرف جیسا کہ وہ حکم ہے تعارض کا، کیونکہ قیاس ترجیح دیتا ہے اس حدیث کو عصر کی نماز میں اور نہج کی حدیث کو فجر کی نماز میں، اور بہرحال باقی نمازیں پس نہیں جائز اوقات ثلاثہ میں باوجہ نہج کی حدیث کے، کیونکہ نہیں معارض نہج کی حدیث کے لیے ان باقی نمازوں میں۔ بس اگر کہا جائے کہ یہ تعلیل مارد نص میں ہے اور وہ قول ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، وہ بندہ جس نے پا لی ایک رکعت فجر سے طلوع سے پہلے بس تحقیق پا لی اس نے فجر، اس بات سے پڑھ لیا جائے بھی اگرچہ یہ حدیث نہیں ہے نہ قرآن دی آیت ہے، لیکن بعد والے دا اتفاق ہے کہ حق ان چار کے اندر بند ہے، حق ان سے تجاوز ہے، باقی جو جس کا مقلد ہے اس کے تابع رہے جی۔ چار جاننا ہے بے حق بند ہے، اس سے باہر نہیں ہے، جس دا مقلد ہو کے عمل کرے نجات پائے گا۔ عقائد سب کے ایک ہیں، توحید و رسالت میں سارے متفق ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ایمانیات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے میرے یارا جی۔ وہ بندہ جس نے پائی کتنا ٹائم ہو گیا طلوع سے پہلے بس تحقیق پا لی اس نے عصر، ہم کہتے ہیں جب کہ واقعہ تعارض اس حدیث کے درمیان اور نہج وارد علیہ السلام کے اوقات ثلاثہ والی حدیث کے درمیان، تو رجوع کیا ہم نے قیاس کی طرف جیسا کہ وہ تعارض کا حکم ہے، کیونکہ قیاس ترجیح دیتا ہے اس حدیث کو عصر کی نماز میں اور نہج کی حدیث کو فجر کی نماز میں، اور بہرحال باقی نمازیں پس نہیں جائز اوقات ثلاثہ میں باوجہ حدیث نہج کے، کیونکہ نہیں معارض حدیث نہج کے لیے ان میں۔ اچھا ایک پڑھے نا ایک گل بکورے نفل اذا خرج الامام لخطبۃ الجمعہ، اچھا جی ہن نفل کس وقت مکروہ نے؟ نفل قضاواں جائز نے، صلاۃ جنازہ جائز ہے تے جائز نے، نفل جڑے منت مننے جی، لیکن نفل بھی جڑنا ویسے بھی نفل مکروہ نے۔ یہ کس وقت جی؟ اور مکروہ ہے نفل جب نکل آئے امام جمعے کے خطبہ کے لیے، اگوں میں آ رہے ہیں فلاں فلاں انشاءاللہ پھر پڑھ دیں جی، اور سنیں ہی بھی جب امام نکل آئے نا جمعے کے، بَقُرِّئَ النَّفْلُ، اگرچہ ہوں وہ اور یہ وہ ہے جو مروی ہے حضرت مولا علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہ یہ ہستیاں ناپسند کرتی تھیں نماز کو اور کلام کو امام کے خروج کے وقت۔ امام آ گیا تو بس آخر او امام او دوجی اذان تو وقت تو 2.5 گھنٹے والی تقریر دا وقت نہیں، آخر آجا ابن ابی شیبہ جی گھن پہ اگلا قریب پڑھ لیے۔
اور واخراج محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الموطا امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرنہ کالا کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ امام کا نکلنا ختم کر دیتا ہے نماز کو، اور امام کا خطبہ شروع کرنا ختم کر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ یہ کراہت امام کے نکلنے کے وقت سے شروع ہوتی ہے، اپنے گھر سے جو متصل ہے کس کے ساتھ، گجراتوں آ رہا جمعہ تھے پڑھانے وہ تھوڑی شروع ہو جانے تو وقت بھی جمعہ دا ہو جائے، یا گھر سے جو تیار کیا گیا امام کے لیے مسجد میں علیحدہ چھوٹا جا حجرہ اتوں نکلنا ہے، یا چڑھنا خطیب کا ممبر پر خطبے کے لیے جے پہلو اتنے بیٹھا سی تے یہ تاں صورتاں ترے دسیاں نے، لیکن کدوں تک اس کے نماز کے پورا کرنے تک اس کے بے نہ نماز ہے تے نہ کوئی کلام ہے۔ اور ان قریب آئے گی تفصیل اس مبحث کی باب الجمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو کہ آ رہے ہیں جی۔ او ویکھو بھائی او فی مصنفی پس نصوص واردہ استماع کی فرضیت میں بے نصوص وارد ہیں، بھی دھیان نال گل سنو، اور تنفل یہ مخل ہے، سنا جی تو پس نہیں معارض ہوگا ان نصوص کے کون خبر واحد، اور ان نصوص سے کون کون ہیں۔ حضرت عطا خراسانی رضی اللہ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ نبیشہ حضلی رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بے شک مسلم جب غسل کرے جمعے والے دن پھر آ جائے مسجد کی طرف، نہ تکلیف دے کسی ایک کو، یہ ساریاں شرطاں، پس اگر نہ پائے امام کو کہ تشریف لے آیا ہے تو نماز پڑھے جو ظاہر ہو اس کے لیے، اور پائے امام کو کہ تحقیق نکل آیا ہے تو بیٹھ جائے، پس سنے اور چپ رہے حتیٰ کہ پورا کر لے امام اپنے جمعے کو اور اپنی سنا جی اگو اتنے لفظ اور طرح ہو گئے نا وہ اتنے تو بھی جو ہے نا جو بے مسلمان اس طرح آئے نا جی سنیں جی، تو یہ کہ بخشش کر دی جاتی ہے اس کے لیے اس کے جمعے میں اس کے سارے گناہوں کی، یہ کہ ہو جاتا ہے وہ جمعہ کفارہ جمعے کے لیے وہ جو اس سے پہلے ہے، حدیث پڑھی جگہ جی کہ بھی پچھلے جمعے تک تے یہ جڑے پیچھا گناہ نے نہ ساریاں دا کفارہ بنتا ہے، بھی اینج کر کے کدے جائے ویکھو نا بندہ توپ گیا، سبحان اللہ۔ اچھا جی دوجی حدیث کہ بے شک امر بالمعروف فرض ہے، امر بالمعروف، اور حالانکہ یہ امر بالمعروف حرام ہے اس حالت میں، تو پس کیا گمان ہے تیرا نفلوں کے بارے میں، جب فرض اس وقت نہیں کر سکتا تو نفل کیسے پڑھ سکتا ہے۔ پس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سنیں جے کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، جب کہا تو نے اپنے ساتھی کو چپ کر، آکھیا کدو جمعے والے دن صرف یہ نہیں آکھیا کی، اور امام خطبہ دے رہا ہے تو نے لغو کام کیا ہے، یعنی جڑا امر بالمعروف کیتا ہے غلط کیتا ہے۔ بلے 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 بلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، جب داخل ہو تمہارا کوئی ایک مسجد میں حالانکہ امام ممبر پر ہے تو پس نہ نماز ہے اور نہ حتیٰ کہ فارغ ہو جائے امام۔ جناب سال باب نبی مالک سے روایت ہے کہ بے شک لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں نماز پڑھتے رہتے تھے جمعے والے دن، حتیٰ کہ حضرت عمر تشریف لے آتے تو بس سارے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اور مکروہ ہے نفل، جب نکل آئے امام جمعے کے خطبے کے لیے، اور مکروہ ہے
کے خطبہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن